السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور پہلے سنا چکا ہوں، باقی کا کچھ قصہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف جب بادشاہ سے ملے تو کیا ہوا اور کیا کہا؟ حضرت یوسف جب جیل سے باہر نکلے تو بادشاہ کا خاص گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ پھر خاص گھوڑے پر سوار ہو کر محل پہنچے۔ پھر حضرت یوسف غسل کیا اور لباس بدلے، پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ جب آپ پر بادشاہ کی اور ارکان دولت کی نظر پڑی تو سب بے اختیار ہو کر بول پڑے، یہ مکرم روح ہے یا مجسم فرشتہ یا انسان؟ ایسا شخص تو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کو ایک اچھے اور مناسب مکان میں ٹھہرایا اور گفتگو کی۔ بادشاہ نے آپ کو ہر طرح کی خوبیوں اور کمالوں سے آراستہ پایا۔ پھر کہا، میرے خواب کی تعبیر میرے سامنے بیان کرو۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ میرا خواب عجیب و غریب ہے لیکن تمہاری تعبیر عجیب تر ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ قحط سالی کی مصیبت سے رعایا کو کیسے بچایا جائے؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ملک کے تمام حاکموں کو حکم دو کہ وہ مصر کے تمام کسانوں کو تاکید کریں کہ وہ کھیتی کے کام میں ہرگز سستی نہ کریں اور اپنی پیداوار میں سے غلہ بالیوں کے ساتھ قحط کے زمانے کے لیے جمع کریں۔ غلہ کام میں بس اتنا ہی لائے جتنی کی کم سے کم ضرورت ہے۔ بادشاہ فکرمند ہوا، اس مشکل کام کی نگرانی کس کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اس عظیم منصوبے کو انجام دے سکے؟ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، حضرت یوسف کے پاس کی اس کام کی ذمہ داری آپ لے لو۔ پھر حضرت یوسف نے فرمایا، فکر مند نہ ہو، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں نگراں ہوں، ذمہ داری کو پوری طرح انجام دوں گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ تجویز قبول کر لی اور حضرت یوسف کو ملک کے تمام خزانوں اجرائے پر قبضہ دے دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد عزیز مصر اپنے بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ عزیز مصر کے مرنے کے بعد حضرت یوسف کو عزیز مصر بنایا گیا۔ جب حضرت یوسف عزیز مصر بن گئے تو بادشاہ نے انہیں ہر فیصلہ لینے کا حکم دینے اختیار دے دیا۔ تب حضرت یوسف نے پورے مصر کی جانکاری لینی شروع کر دی، جیسے کہ پیداوار والی زمین کتنی ہے اور بنا پیداوار کی زمین کتنی ہے، مرد کتنے ہیں، عورت کتنی ہے اور بچے کتنے ہیں۔ سارے جانکاری حاصل کرنے کے بعد حضرت یوسف نے حکم دیا کہ جو میرے ساتھ قیدی تھے ان سب کو رہا کر دو اور انہیں میرے پاس لے آؤ۔ پھر جیلر حکم پا کر سارے قیدی کو چھوڑا اور کہا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت یوسف نے حکم دیا ہے۔ قیدی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور وہاں سے نکل کر سیدھا حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حضرت یوسف نے سب کو کام دیا اور کہا، آپ سب میرے ساتھ کام کرو گے، اور کہا، آپ سب مصر میں 7 ایسی جگہ تلاش کرو جہاں مصر کے سبھی لوگ آسانی سے پہنچ سکیں۔ جب جگہ کی تلاش ہو گئی تو حکم دیا کہ 7 جگہ میں ایک عمارت بہت ہی اونچی اور چوڑی تعمیر کرائی۔ امیر مقرر کیے گئے، محصول 7 برس تک جمع کیا گیا۔ وقت کے گزرتے دیر نہیں لگتی، خوشحالی کے 7 سال گزر گئے۔ تنگی کا زمانہ آیا۔ حضرت یوسف پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ بھوکے لوگوں کی یاد باقی رہے۔ تب حضرت یوسف نے اپنے امیروں سے کہہ رکھا تھا، امیر کو 3 درہم اور غریب کو 1 درہم میں اناج دینا ہے۔ شروع کے سالوں میں تو امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن بعد میں جب اناج ختم ہو گیا تو وہ بھی آنے لگے تو دیکھا کہ دوسروں کو تو کم میں اور ہمیں زیادہ میں دے رہے ہیں۔ تب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ان سے پوچھا کہ کیا قحط کے ٹائم میں تم لوگ سرکاری خزانے میں اناج جمع کیے تھے کیا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ 1-2 سال میں قحط ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم نے جمع نہیں کیا تھا۔ تب حضرت یوسف کے امیر نے کہا کہ حضرت یوسف نے سب کو بتایا تھا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بتایا گیا تھا، یعنی کہ تم لوگ جان بوجھ کر قحط کے زمانے میں اناج سرکاری خزانے میں جمع نہیں کی ہے،
اس لیے اب تم لوگوں کو 3 درہم میں ہی اناج ملے گا۔ اسی قحط سالی کے زمانے میں بت پرستی ختم ہو گئی، امیر غریب ایک برابر ہو گئے، اور حضرت یوسف اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی اسی زمانے میں کیا تھا۔ اسی لیے وہ جو کہتے تھے سارے لوگ ان کی ہر بات پر یقین رکھتے تھے۔ اسی قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف کی ملاقات زلیخا سے ہوا جو عزیز مصر کی بیوی تھی۔ ان سے ملاقات ہوئی اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ زلیخا کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی، اور اسی قحط میں لوگوں کے زیور اور برتن تک بک گئے، لوگوں نے اپنے غلام اور جانور تک بیچ ڈالے، کتنوں کی زمین اور حویلیاں تک بک گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام رعایا کی جان بچانے کی پوری فکر کرتے رہے۔ اس کے آگے کا قصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آل پہ کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ایک لائک ضرور کر دو، اور اگر کچھ غلط ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کیا غلط ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کرے آپ سب خوشحال زندگی بسر کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، جزائے خیر۔